وہ بچے جو جسمانی، علمی یا جذباتی غفلت کا سامنا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی والدہ بیمار تھیں اور ان کے والد مصروف تھے، انہیں اکثر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً ان کا جسم تناؤ کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہارمونز ان کے ترقی پذیر دماغ کے لیے زہریلے ہو جاتے ہیں، جو بعد میں زندگی بھر جذباتی اور علمی تندرستی کو دبا سکتے ہیں۔ ڈینیل روکیانو کی حقیقی کہانی، جس نے اپنے ابتدائی بچپن کا کچھ حصہ رومانیہ کے یتیم خانے میں گزارا، غفلت کے مکمل اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز 1966 میں ہوا، جب رومانیہ کے اس وقت کے رہنما نکولے سیوسس کو اپنے ملک کو عالمی پاور ہاؤس بنانا چاہتے تھے اور ملک کی آبادی میں اضافے کے لیے قوانین لائے تھے۔ اسقاط حمل اور مانع حمل کو زیادہ تر غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس قانون کی وجہ سے شرح پیدائش میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ بہت سے غریب خاندان اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر تھے، اور ڈینیل اور تقریباً 5 لاکھ دیگر کو سرکاری اداروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ زیادہ تر یتیم خانوں میں کوئی کھلونے نہیں تھے، کوئی کتابیں نہیں تھیں یا کوئی اور چیز نہیں تھی جو دماغی نشو و نما کو فروغ دے سکے۔ بہت سے بچے اپنے اگلے کھانے کا انتظار کرتے ہوئے خالی چھتوں کو دیکھ رہے ہوتے۔ انسانی رابطے کی کمی کی وجہ سے کچھ بچوں نے خود کو متحرک کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی، جیسے آگے پیچھے ہلنا۔ علمی غفلت اکثر کم آئی کیو سکور، زبان کی ترقی میں تاخیر اور تخلیقی سوچ کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ ہر نئے تجربے اور محرک کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں۔ اگر زندگی کے پہلے سالوں کے دوران کوئی امیر تجربہ نہیں ہے جس مدت میں دماغ تیزی سے ترقی کرتا ہے، تو بچے مستقبل میں بہترین سیکھنے کے لیے ضروری بنیادیں نہیں بنا سکتے ہیں۔ وہ زندگی سے محروم ہے۔ دانیال 400 سے زیادہ دیگر بچوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے مشترکہ بیڈ روم شاید ہی کبھی صاف کیے جاتے تھے۔ کھانا زیادہ تر ابلی ہوئی گوبھی کے چھوٹے چھوٹے حصے تھے جسے عملہ کبھی کبھی خود کھانے کے لیے چوری کرتا تھا۔ کچھ سپروائزروں نے یتیموں کو کنٹرول کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا۔ دوسروں نے بڑے بچوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ دانیال کو ماریں، اس کی تذلیل کریں اور اختیار کا استعمال کریں۔ جسمانی غفلت اور بنیادی غذائی اجزاء کی کمی کے نتیجے میں زیادہ تر یتیموں کی نشو و نما رک گئی۔ طبی سامان کے دوبارہ استعمال کے نتیجے میں کچھ بچے HIV اور ہیپاٹائٹس B سے متاثر ہوئے۔ جسمانی تشدد کی وجہ سے شدید چوٹیں اور دیگر چوٹیں آئیں۔ ضرورت سے زیادہ کام کرنے والے اور کم تربیت یافتہ عملے نے شاید ہی کبھی روتے ہوئے بچوں کو سکون دیا ہو۔ در حقیقت انہوں نے دانیال کے ساتھ مشکل سے ہی کوئی وقت گزارا۔ کچھ بچے اپنی پریشانیوں کے ساتھ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ دوسروں نے اپنے جذبات کو ان لوگوں سے چھپایا جنہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں تکلیف پہنچنے کا خوف تھا۔ جذباتی غفلت اور اضطراب تناؤ کے ہارمونز کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کا باعث بنتا ہے، جسے ایڈرینالین اور کورٹیسول کہا جاتا ہے، جو ترقی پذیر دماغ کے لیے زہر کی طرح ہے۔ لیکن اس تجربے نے بچوں کی محبت اور انسانی تعلقات کی تفہیم کو بھی مسخ کر دیا۔ انہوں نے کسی پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھا اور بالغوں کے طور پر اکثر افسردگی، بے خوابی اور معاشرتی اضطراب کا شکار تھے۔ جب CVSCO کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور یتیم خانے کے اندر کے حالات کو ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا، دنیا بھر سے محققین بے نام بچوں کا معائنہ کرنے آئے تھے۔ بعد میں MRI اسکین سے پتہ چلا کہ کچھ کے دماغ کی کمیت کم تھی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف غذائیت بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، بلکہ انسانی رابطے بھی ضروری ہیں۔ بچوں کی مدد کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد کو غیر ملکی خاندانوں میں گود لیا گیا تھا، لیکن گود لیے جانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اپنے نئے والدین کے ساتھ محبت کے بندھن بنانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وابستگی کے نظریے اور اس تصور کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ ایک بچے کو کم از کم ایک بنیادی دیکھ بھال کرنے والے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی زندگی میں ڈینیل اپنے خاندان کے ساتھ کافی خوش قسمت تھا۔ اگرچہ وہ صدمے اور اضطراب کا سامنا کرتے رہے، انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی، اپنا ایک خاندان شروع کیا اور بعد میں انہوں نے نظر انداز کیے گئے بچوں کے لیے ایک غیر منافع بخش تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ محبت کرنے والے ماحول میں پلے بڑے ہیں تو اپنے آپ کو واقعی خوش قسمت سمجھیں۔ اگر آپ کو غفلت کی شکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس خیال کو داخل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کبھی بھی آپ کی غلطی نہیں تھی اور شاید آپ کے والدین کی بھی غلطی نہیں تھی۔
یہ پڑھنے کے لیے کہ اگر آپ کو کبھی غفلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، ذیل میں تفصیل پڑھیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ غفلت کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں اور آپ کے خیال میں یہ آج آپ کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی تو یوٹیوب پر ہماری دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں یا patreon.com/sprouts پر مزید مواد حاصل کریں۔ ہماری ویب سائٹ sproutsschools.com پر بھی وزٹ کریں۔ ہمارا تمام مواد کریٹو کامنز کے تحت لائسنس یافتہ ہے۔